بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پی ڈی ایم بمقابلہ حکومت بیان بازی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا۔ حکومت کو گھر کیسے بھیجنا ہے، لائحہ عمل کیا اپنانا ہے، منصوبہ بندی کیسے کرنی ہے، پی ڈی ایم قیادت جلسے جلوسوں کے ساتھ ساتھ یہ سب طے کر رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہی، پی ڈی ایم تحریک محض این آر او کا بہانہ ہے۔ ریاست کے تمام ستون اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملکی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں میں جاری یہ محاذرہ کہاں جا کر ختم ہوگی یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن دوسری طرف گزشتہ روز کے جلسے کے بعد یہ محاذرہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ہم صرف سلیکٹرز کو کہتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر پاکستان کی عوام جانے، ہم جانے اور عمران خان جانے۔ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ میں اور لانگ مارچ میں فرق ہوگا۔ میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا، تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے، نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں، طریقہ بدلنا ہوگا، ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی اور جیلیں بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری جو طویل مدت کے بعد منظر عام پر آئے، وہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے طریقہ کار بدلنے کی بات کر رہے ہیں، جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اشارہ دے رہے ہیں، جس کے بعد قیاس آرائیاں اب حقیقت بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی استعفے دینے کے حق میں نہیں ہے، جبکہ مریم نواز جو کہ مسلسل اداروں کو کرٹیسائز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے لیے پہلے سے بھی سخت لب و لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف گزشتہ روز کے جلسے اور آج مریم نواز کی بلاول اور آصفہ بھٹو کے ہمراہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قبر پر حاضری اور فاتح قانی پر حکومتی وزراء شدید تنقید کرتے ہیں۔ کل کا جو جلسہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے شرم اور نون لیگ کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ جب پھانسی لگی ذوالفقار علی بھٹو کو تو جو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے تھے ان میں میاں شریف کا خاندان بھی شامل تھا۔ برسی کا جو ہمارے کلچر میں رواج ہے کہ اس میں دعا ہوتی ہے اور کوئی ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اس کو ایک سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا جاتا، جس طرح کا ان کے دشمنوں کو لا کے بٹھایا گیا۔ ہمارے حساب سے تو کل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید مر چکی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی اپوزیشن جماعتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی لڑائی وزیر اعظم عمران خان سے زیادہ نیب کے ساتھ ہے، لڑائی محض اتنی ہے کہ کیس ختم کر دیے جائیں، جبکہ انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جیلیں بھرنے کی بات کی، جبکہ خود جیل کا زیادہ تر عرصہ اسپتال میں گزارا۔ ان کا کہنا تھا کہ آصف زرداری نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کر رکھی۔ زرداری صاحب نے جیلوں بھرنے کی بھی بات کی ہے، ظاہر ہے وہ جیل کا زیادہ عرصہ انہوں نے اسپتالوں میں گزارا ہے اور ان کو پتا ہے کہ جیل کے جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ لڑائی کس کی ہے؟ لیٹ می سے فنش، ان سب لوگوں کی لڑائی عمران خان سے زیادہ نیب کے ساتھ ہے۔ ان کی لڑائی یہ ہے کہ کیس ختم کر دیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا کہ پی ڈی ایم استعفوں کے معاملے پر دوبارہ غور کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے جن اراکین نے ٹائپ شدہ کمپیوٹرائزڈ استعفے بنائے ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ استعفیٰ ہاتھ سے تحریر کرنا ہوتا ہے۔ پہ ایک دفعہ دوبارہ غور کریں گے اور جن لوگوں نے مرکز سے ٹائپ رائٹنگ میں اور کمپیوٹر سے نکال کے استعفے بنائے ہیں وہ انلیگل ہیں، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے کہ میں مسمی فلاں ولد فلاں حلقہ نمبر اتنا بغیر کسی دباؤ کے یہ استعفیٰ دے رہا ہوں۔ دوسری جانب اپوزیشن کے کپتان مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 1 جنوری کو طلب کر لیا ہے، جس میں پی ڈی ایم کی آئندہ کی جو حکمت عملی ہے، استعفوں یا پھر لانگ مارچ کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پی ڈی ایم اپنی حکمت عملی میں ایسی کون سی مزید چیزیں شامل کرے گی جس سے حکومت کو
دباؤ میں لایا جا سکے اور صحیح طریقے سے لایا جا سکے، کیونکہ پی ڈی ایم کی تحریک ابھی تک تو حکومت کو خاطر خواہ پریشانی سے دوچار کر نہیں پائی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اپنی حکمت عملی کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ آخر آصف علی زرداری صاحب طریقہ کار بدلنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پہلا والا طریقہ کار جو ہے اب وہ درستگی سے کام نہیں کر رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ دوسری طرف یہ بھی سوال ہے کہ کیا حکومت اپنی مدت مکمل کرے گی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار حکومت کے اتحادی بھی ناراض ہونے لگ جاتے ہیں؟ اور خاص طور پر اگر اس مشکل وقت کی بات کی جائے تو اس میں زرتاج گل وزیر صاحبہ وزیر مملکت ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ زرتاج صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ سب سے پہلے تو آج زرتاج صاحبہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آج اس حوالے سے بہت بات ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج قبروں پر حاضری دی ہے۔ مجھے گڑی خدا بخش میں مجھے یہ بتائے گا کہ اچھی بات ہے، ایک ذرا اچھے مختلف قسم کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے، آپ لوگ اتنا نیگیٹو کیوں لے رہے ہیں اس چیز کو کہ دیکھیں جی مفادات کی سیاست ہو رہی ہے اور ان کو شرم آنی چاہیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ذرا دل بڑا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو جب اس جہان سے گئی اور وہ پرائم منسٹر بھی رہیں اور خاتون وزیر اعظم ہونا، دیکھیں ہم سب نے ان کی قدر کی اور ہمیں بڑی تکلیف ہوئی جب وہ اس دنیا سے گئی۔ تو ابھی بھی آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی یہ بھٹوازم کا نعرہ لگاتی ہے اور وہ شہید رانی کہتی ہے۔ تو پہلے تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی شرمناک بات ہے کہ انہوں نے جو بینظیر بھٹو کی جو برسی تھی اس کو ایک سیاسی سرکس بنا دیا اور ان لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے بلایا، وہاں پہ جو بھٹو کی پانسی کے اوپر جو ہے مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ اور اگر آپ مریم نواز کے اپریشیٹ کریں، مجھے تو کوئی نہیں اپریسیشن سے، مگر بات یہ کہ وہ ماتھا رگڑتے ہوئے مریم نواز نے اپنے والد کے رویے کی اور اپنے والد کی معافی مانگی کہ محترمہ بینظیر بھٹو جب زندہ تھی تو ان کی فوج تصویریں، نیکڈ تصویریں جب پھینکوائی گئی ہیلی کاپٹر سے، اور جس طریقے سے جو الزامات القابات ایون پارلیمنٹ کے اندر اور جو کردار کشی بینظیر کی گئی، تو کیا انہوں نے وہاں پہ ماتھا رگڑتے ہوئے یہ معافی مانگی وہاں پہ لوگوں سے؟ کیا انہوں نے اپنے والد کی یہ معافی مانگی کہ میمو گیٹ سکینڈل میں اور اس کے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے گیلانی صاحب، کیا اس کے خلاف جو ہے جب یہ لوگ کالا کوٹ پہن کے گئے تھے تو کیا اس کی مریم نواز نے وہاں جا کے معافی مانگی؟ کیا یہ کہا کہ میں چچا کی طرف سے یہ معافی مانگتی ہوں محبت اور بھرا سلام دیتے ہوئے کہ جب لاڑکانہ کی سڑکوں پہ جب گھسیٹ رہا تھا اور پیٹ پھاڑ کے جو آپ سے کرپشن کے پیسے نکلوا رہا تھا، اور 11 سال جو نواز شریف نے ان کو جیل کروائی اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مرد کلندر جی اور ان کو جی جیل میں رکھا اور 11 سال بے گناہ اور ان کی زبان وہاں پہ کاٹی گئی، تو کیا اس چیز کی معافی مانگی؟ تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے شک امیجز جو مرضی کریٹ کر لیں، آپ ایک پہلے بھی انہوں نے بے حرمتی کی مزار قائد کی، وہاں پہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہاں پہ چھلانگیں لگائی بابا قوم کے مزار کے ساتھ، اور کل بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو ایک برسی تھی اس کو سرکس بنا دیا۔ تو ویسی بے حرمتی تو یہ لوگ کر رہے ہیں اسلامی اقدار کی بھی اور جو ہمارے معاشرتی اقدار کی، وہاں پہ میرے خیال میں عوام کو دھوکہ دینے کے بجائے پھر اتنا بھی حوصلہ پیدا کرے کہ عوام سے معافی مانگے کہ جی ہم جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹتے تھے، علی بابا 40 چور کہتے ہوتے تھے، وہ میرے خیال میں پھر اس چیز کی بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ کون سے مفاد جو ہے وہاں پہ جا کے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت۔ زرتاج صاحبہ، آپ لوگ جو بھی کہتے رہے لاڑکانہ میں بھی وہ ساتھ نظر آئے ہیں، پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو زرداری صاحب بھی بڑے للکارتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے کہا کہ مشرف کو نکالا تھا، عمران خان نیازی جو ہیں وہ کیا چیز ہیں، جیل بھرو تحریک کی بھی انہوں نے بات کر دی، لیکن دوسری طرف اگر آپ کو دیکھیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو، جتنی مرضی حاضریاں دے لو، جہاں مرضی چلے جاؤ، تو استعفے تو نہیں ملنے والے، تو کچھ زیادہ خوش فہمی کا شکار تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے، زرداری صاحب آلریڈی اپنی پارٹی سے بدلہ لے چکے ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کے سے بدلہ لے چکے ہیں، بھٹوازم کا جو فلسفہ تھا اس کو آلریڈی وہ دفن کر چکے۔ ایک نالائق اپنا انہوں نے بیٹا پرچی کے ذریعے جو کہ میمیکری کر رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے وہ گلا پھاڑ کے نقلی جعلی بھٹو بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انہوں نے تحفے میں دیا ہے اپنی پارٹی کو، تو اپنی پارٹی کو انہوں نے ویسے ہی نیشنل پارٹی سے ایک اندرون سندھ کی پارٹی بنا دیا ہے۔ اب اگر وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ ہمیں اور دروازے بھی آتے ہیں، ویسے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ان کے وہ جو کچھ نکات تھے اے پی ڈی ایم کے، اس نکات میں یہ بھی شامل تھا کہ جو بلوچستان کی الیکٹڈ حکومت گرائی گئی تھی نواز شریف کے دور حکومت میں، تو اس کا سہرا تو اگر آپ کو یاد ہے الیکٹڈ حکومت کو گرانے کا وہ تو زرداری نے خود کریڈٹ لیا تھا۔ تو اب اگر وہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو
کسی طریقے سے کسی اور طریقے سے گرانا چاہتے ہیں اور ان کو بڑے طریقے آتے ہیں, گدڑ سنگیاں ان کے پاس ہوں گی, لیکن ان کی جو سیاست ہے وہ تو بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں آ چکی ہیں اور کتنی دفعہ ان کو لانچ کر چکے ہیں. اپنی پارٹیوں کی فکر کریں, اب ان کے جو نالائق نکٹو اولاد ہیں ان کے نصیب میں شیروانیاں نہیں ہیں, اب یہ بیٹھ جائیں, اب ان سے سندھ کی حکومت بھی جانے والی ہے. بہرحال اگر انہوں نے کوئی ان ڈیموکریٹک رول کرنا ہے, ویسے بھی ان کا نعرہ بڑا فیمس ہے کہ جی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, تو وہ ڈیموکریسی کا ریونج تو وہ لڑکانہ کو ایڈ زدہ کر کے, کراچی کو گن زدہ کر کے, اور کتوں کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ملتی ہے, اور گندم چوری کر کے, اور تھر میں بچے مار کے, تو وہ تو آلریڈی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج لے چکے ہیں. ہے ویسے بڑی شرمناک بات کہ بھٹو کے فلسفے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی گدڑ سنگی ہمارے پاس. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی اگر ہم دیکھیں آپ لوگوں کی جو حکمت عملی ہے, آپ لوگوں کا سارا فوکس جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہے, پی ڈی ایم کے اوپر ہے, لیکن دوسری طرف سے جو چیزیں ہیں وہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اتحادیوں کی میں بالکل بات کر رہی ہوں, بلوچستان کی طرف سے بھی سامنے شکوے آ رہے ہیں, بات بات پر اتحادی جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو رہے ہیں, تو وہاں پر بھی شاید تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور آخر کیا وجہ ہے, آپ لوگوں کا ٹف ٹائم ہے اس وقت, تو شاید نہیں اس طرح سے تنگ کرنا چاہیے. دیکھیں عائشہ, پی ڈی ایم نے تو گورنمنٹ کو بڑا سٹیبل کیا ہے, کیونکہ جب جس طریقے سے دیکھیں نا, 3 لوگ اس وقت مین ہیں. سب سے پہلی بات ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک مدرسوں کا وہ ہے, کراؤڈ ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان خود تو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, 12ویں کھلاڑی ہیں. وہ اپنے آپ کو خود بجائے اس کے نیب کے سوالوں کے جواب دے, اپنے آپ کو خود ہی انہوں نے جج اینڈ جورر بلکہ صادق اور امین قرار دے دیا ہے, جبکہ انہوں نے کورٹ میں جواب دینا ہے کہ ان کے پاس وداؤٹ اینی کاروبار, وداؤٹ اینی وہ کس طرح ان کے پاس اربوں خربوں کی جائیدادیں آئی ہیں. تو وہ جو ہے وہ تو ان کو تو چاہیے تھا کہ بسم اللہ کرتے اپنے بیٹے مولوی اسداللہ کے استعفے کے ساتھ. پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن وہ کہ 12 سال سے ان کی کنزرگیٹو حکومت ہے, وہ تو ابھی تک انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا, بلکہ الٹا سینٹ کے اندر بائی الیکشن ان کا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے خود درخواست دی ہے, سینٹ کے الیکشن سے بھی ابھی تک کسی نے بائی کاٹ نہیں کیا. جہاں تک مریم باجی کی بات ہے, مریم باجی جو استعفیٰ مانگتی ہے پی ڈی ایم کے اس سے بیانیے سے, ایک تو اینٹی پاکستان اور کرپشن بچاؤ جو ہے اور نالائق نکٹھے اولادوں کو لانچ کرنے کا ایک طریقہ ہے پی ڈی ایم کا, وہاں پہ مریم باجی کس چیز کی ممبر ہے؟ کیا مریم باجی جو محلے میں شاید عورتوں کی کمیٹیاں کھاتی ہیں اس کمیٹی سے استعفیٰ دینا چاہتی ہیں؟ باقی تو ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے. تو پی ڈی ایم نے تو ہمیں ڈیمیج نہیں کیا, پی ڈی ایم تو اپنے آپ کو خود ڈیمیج کر چکی ہے, اور بڑے سیریس ان کے اپنے ساتھیوں میں جیسے مولانا شیرانی ہو گئے, وہ خود ان سے سوال کریں کہ یہ تو خود سلیکٹڈ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, اب کہیں تو آ کر کوئی مسئلہ حل ہونا ہے نا. مجھے نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے, بات چیت کی بات ہوتی ہے, لیکن پھر مسئلہ یہاں پہ اٹک جاتا ہے کہ بات چیت ہونی کس سے ہے. شبلی فراز صاحب کہتے ہیں جی یہ مریم سے یا مولانا سے تو بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ لوگ تو یہ تو سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. تو بات پھر کس سے ہونی ہے؟ کیا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سے بات ہونی؟ نہیں دیکھیں عائشہ, بڑا کلیئر سٹانس ہے ہماری گورنمنٹ کا. پرائم منسٹر عمران خان بھی بار بار کہہ چکے ہیں, ہمارے وزراء بھی کہہ چکے ہیں, سمپل بات ہے کہ ہم این آر او آپ کو نہیں دیں گے, ہم آپ کے کیسز کو ختم نہیں کریں گے, کیونکہ یہ میرا اور آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے پیسوں کی بات ہے جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے, جو آپ نے چوری کی ہے, جو آپ لوگوں کے پاس منی ٹریل نہیں ہے, جو آپ نے ایسٹ بیونڈ مینز کیے ہیں, اور یہ تمام کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. تو وہ ہم اس کے اوپر آپ سے بات نہیں کریں گے, کرپشن کے کیسز ختم نہیں ہوں گے, آپ کے ساتھ این آر او آپ کو نہیں ملے گا. لیکن آپ پارلیمنٹ میں آ کے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے, اسپیکر کے چیمبر میں آ کے اور پارلیمنٹ میں آ کے آپ کے پاس فورم ہے نیشنل ڈائیلاگ کا. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن دھاندلی زدہ نہیں ہونا چاہیے, تو آئیے الیکشن ریفارمز کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اداروں کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, اداروں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, آئے آپ اس کے اوپر بات کریں. ایسے قانون سازی ہو سکتی ہے ملک کے اندر, ایسے اچھے قوانین بنائے. کس کے اوپر بات کریں, کس طرح سے بات کریں؟ ایک سب سے بڑا اور جنون جو مسئلہ ہے مہنگائی, عوامی مسئلہ ہے, وہ تو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, آپ لوگ نااہل ہیں, کس سے بات کریں, کیا بات کریں؟ دیکھیں جہاں تک مریم باجی کہتی ہے کہ آپ سے بات نہیں کرنی, یا تو پھر پی ایم ایل این ڈکلیئر کر دینا کہ پی ایم ایل این ایک جو خاندانی پارٹی ہے, وراثتی پارٹی ہے, اور خاندانی وراثت کے اندر بغیر کسی سٹرگل کے ایک نالائق عورت کو, ایک ایبسکانڈر اور ایک کریمنل, کنوکٹڈ کریمنل جو ان کا والد لندن میں بیٹھا ہے, اس کے ایک فون کال کے ذریعے وہ پارٹی اوورٹیک کر چکی ہیں, یا تو وہ مان لیں.
دیکھیں اگر پی ایم ایل این کے ساتھ جو ان کے منیز یا ایم پی ایز جو اس میں ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مذاکرات کرنے میں شہباز شریف سے مذاکرات کرنے بات کریں یا کوئی اور بات کریں ایشو تو وہ ہے اور پھر وہ ایونچولی فوکس کی آپ بات کرتے ہیں کہ ہم فوکس کر رہے ہیں لیکن کنٹرول ہو نہیں پا رہی آپ لوگوں سے ایونچولی پھر آپ حکومت کی پوزیشن بھی تو ویک کرتا ہے نا یہ پوائنٹ. دیکھیں سیدھی سی بات ہے عائشہ مہنگائی ایک دن میں ہوئی نہیں ہے. یہ پہلی حکومت ہے جس نے اس کو ایڈریس کیا ہے, مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے اور ہم 1200 کا پیکج ہم نے 1200 ارب کا پیکج دیا جو عوام تک جا رہے ہیں. جس ٹائم پہ سبزیاں یا ٹماٹر مہنگے ہوتے ہیں, جس ٹائم پہ چینی مہنگی ہوتی ہے, جس ٹائم پہ آٹا مہنگا تو اس کے بارے میں تو بات کرتے ہیں. اب جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ مہنگائی کے اندر کمی آئی تو اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں. پنجاب کے اندر تو ہر جگہ پہ آٹا اویلیبل ہے, ہر جگہ پہ چینی اویلیبل ہے, تمام یوٹیلیٹی سورس کے اوپر اویلیبل ہے. تو مہنگائی کو کم کرنے کے لیے عوام کو تو ریلیف دیا جا رہا ہے, عوام تک تو چیزیں پہنچتی ہیں, 100% نہیں ہے لیکن گورنمنٹ تو اپنی کوشش کر رہی ہے. لیکن اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کون سی نیشنل کاز کی بات ہوئی ہے نا. مجھے بتائیں 6000 ارب سے 31,000 ارب کا قرضہ ہم نے لیا, انہوں نے لیا. پاکستان کو خدا نہ خواستہ بلوچستان کو لبریشن کرنے کی بات انہوں نے کی. ہم تو نیشنلائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ آپ فیڈرل اور اس کی بات کریں, ہم تو کہتے ہیں آپ پاکستان کی بات کریں. فیٹف کے بل پہ انہوں نے بلیک میل کیا پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی یا ہم نے کی. اگر اردو زبان کو کسی نے برا کہا انہوں نے کہا یا ہم نے کہا. اگر پنجابیوں کے اندر اور پٹھانوں کے اندر اور لسانی فسادات کرانے کی بات تو اے پی ڈی ایم سے ہوئی ہے. کون سی نیشنل ایشو کے اوپر اے پی ڈی ایم سے بات ہوئی ہے؟ اگر اے پی ڈی ایم کی ہی ہم نے بات کرنی ہے تو دیکھیں یہ ابو بچاؤ کرپشن بچاؤ مہم ہے, پاکستان کی مفاد کے لیے نہیں ہے. اداروں کو ملائن کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ انڈیا خوش ہوتا ہے. پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ انڈیا خوش ہوتا ہے. تو اس کی ہیلپ آؤٹ کون کر رہا ہے؟ اس کی ہیلپ آؤٹ تو اے پی ڈی ایم کر رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام بڑی ہوشیار ہے, سمجھدار ہے اور یہ پہلی حکومت ہے جس میں وزراء پرائم منسٹر خود جو ہے وہ کمپرومائز کریں. انہوں نے اپنی تمام انٹرٹینمنٹ جو فنڈ تھا وہ سارا ختم کر دیا. کوئی ہم نے بیرونی پاکستان کے پیسوں سے دورے نہیں کیے, ہم نے اپنی جائیدادیں نہیں بنائی. پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی سرکاری پیسوں سے کوئی دفتر اپنے کیمپ جو ہے وہ ہاؤس ڈکلیئر نہیں کیے. زکات صاحبہ بالکل آپ بجا کہہ رہی ہوں گی اپنی جگہ پر یہ تمام باتیں, لیکن بہرحال سوال وہی مہنگائی کا تھا اور اس چیز کو ایک بڑا ایشو پی ڈی ایم بنا رہی ہے کیونکہ یہ عوامی بات ہے. تو یہ بات جو ہے یہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا پھر جو ایک وجہ وہ بیان کرتے ہیں اس تحریک کی, یہ بک بھی رہا ہے, یعنی لوگ اس کو بائی کرتے ہیں اس کو. اور اب تو وزیراعظم صاحب بھی جو ہیں وہ وارننگ دے رہے ہیں اپنے وزراء کو کہ ہمارا جو آدھا ٹائم ہے وہ نکل چکا ہے, اب ہمارا مزید جو یہ والی چیز ہے یا یہ والا جو ہم جواز پیش کرتے ہیں جی کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے مہنگائی ہے وہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو کچھ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو نون لیگ سے عطا طارر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کچھ اپوزیشن کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ آپ ڈرا تو بہت رہے ہیں کہ یہ آئے استعفے یا یہ ہوئی لانگ مارچ, لیکن ہونی کب ہے, کس طریقے سے کس طرح سے حکمت عملی طے ہونی ہے اور کس طرح سے آپ لوگ کاؤنٹر کر رہے ہیں اب جو ایک ویو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے. دیکھیں جی استعفے نہیں آئیں گے یا پھر ان لوگوں کا آپس میں اتحاد نہیں ہے, تو اس بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ طارر صاحب اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک جی. بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اگر ہم کچھ معاملات کی بات کریں تو اس وقت ہمیں شاید کسی ایکشن سے زیادہ بیان بازی زیادہ نظر آتی ہے. جو چیزیں سامنے آتی رہیں کہ جی استعفیٰ دے دیں گے, اور استعفوں کی اگر بات کی جائے تو پھر استعفے جو دیے جاتے ہیں ان پر حکومت کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو اصل استعفے ہیں ہی نہیں, اس طرح کے استعفے تو قبول ہی نہیں کیے جا سکتے. پھر لانگ مارچ کی بات ہوتی ہے تو شیخ رشید صاحب اس کو لانگ مارچ بنا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کب ہونی ہے لانگ مارچ اور کس طریقے سے ہونی ہے, اور کوئی لانگ مارچ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہونی ہے. اصل میں اپوزیشن جو ہے وہ کیا کوئی اور ٹیکٹکس بھی استعمال کرنے والی ہے حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے؟ کیونکہ اپیرنٹلی جو ہے اب حکومت تو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی حکمت عملی پی ڈی ایم بنا رہی ہے اس کا اثر کم ہی جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہو رہا ہے. عطا طارر صاحب جو ہیں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. بہت شکریہ عطا صاحب پروگرام جوائن کرنے کے لیے. پہلے کہا جاتا رہا کہ ہمارا مقابلہ تمہارے ساتھ نہیں ہے, تمہارے لانے والوں کے ساتھ ہے. اب کہا جاتا ہے سلیکٹرز پیچھے ہٹ جاؤ, ہم جانے عمران خان جانے, ون سٹیپ فارورڈ ون سٹیپ بیک. یہ جو اصولی آپ لوگوں کی جو لڑائی تھی, وہ لڑنے کی جو آپ بات کر رہے تھے, اس سے کیا آپ پیچھے ہٹ گئے؟ ہم نہیں, دیکھیے بالکل پیچھے نہیں ہٹے. یہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے یہ جس طرح کولیشن پارٹنرز کی 4-4 5-5 سیٹوں پہ قائم ہے, کوئی 2/3 میجورٹی تو ہے نہیں.
اور جس طریقے سے آئے ہیں یہ سب کے سامنے ہے، اور کارکردگی صفر ہے. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آج ادرک 1000 روپے کلو مل رہی ہے. آج ہی بجلی کے نرخوں میں 18 پیسے فی یونٹ کا اضافے کا اعلان ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا گیا ہے. جس ملک میں انڈا 20 روپے ہو جائے وہاں پہ بندہ کیا بات کرے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ لے کے آئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کو بتایا کرتے تھے کہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور قرضے تب بڑھتے ہیں جب حکمران چور ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چینی کا سکینڈل کریٹ کیا، چینی کی شارٹیج کی باوجود اس کو ایکسپورٹ کیا. چینی آج بھی 80 اور 90 روپے کے درمیان مل رہی ہے. آٹا چوری کیا، آٹے کی شارٹیج ہوئی. ادویات کے اندر ایک سکینڈل آیا، عامر کیانی صاحب کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. آج بھی دوائی 500 گنا دوائیوں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. پی آئی اے کا بھٹا بٹھا دیا، یورپ آپریٹ نہیں کر سکتی پی آئی اے صرف ایک وزیر کی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کی وجہ سے. آج 2 غیر ملکی ایئر لائنیں یورپ کی فلائٹس پاکستان سے آپریٹ کر رہی ہیں. اس میں کس کا بزنس انٹرسٹ ہے یہ سب کو پتا ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. تو جہاں پہ معاملات اس طرح کے ہوں کہ پیٹرول کمیشن رپورٹ آ جائے، چینی کمیشن رپورٹ آ جائے، گرفتار کسی کو نہ کیا جائے اور چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگائے جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک ہے. اور اس حکومت کا مزید اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ان کو گھر جانا ہوگا. اور دیکھیے عائشہ صاحبہ، ان پہ خاصا پریشر بلڈ اپ ہوا ہے. لاہور جلسے سے پہلے ان کے ایک سینئر رہنما نے رابطہ کیا، ہمارے ایک سینئر رہنما کے ساتھ ان کے وفاقی وزیر نے رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آج ان کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک بڑا اسٹیمڈ فورم ہے، پارلیمنٹ میں آئیں. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کو انہوں نے گھاس نہیں ڈالی پچھلے 2.5 سال. لیکن اس سوال کا جواب ابھی بھی نہیں آیا کہ کیا آئین اور قانون کی جو اصولی لڑائی ہے اس سے اب آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ کس سے کرنی ہے بات، کس سے ہونے ہیں مذاکرات، کیا ہونا ہے؟ ہمارا اصولی موقف ہے. دیکھیے ہماری جمہوری جدوجہد ہے، اس کے اندر لانگ مارچ ہے، اس کے اندر استعفوں کا آپشن موجود ہے، اس کے اندر احتجاجی مارچز کا آپشن موجود ہے، اس میں جلسے جلوس ہیں، اس میں ریلیز ہیں، اور اس سے حکومت کے اوپر خاصا پریشر بلڈ ہوا ہے. ورنہ عمران خان صاحب جتنے متکبرانہ انداز میں اپوزیشن سے بات کرتے ہوتے تھے کہ کوئی بات نہیں کروں گا، کوئی این آر او نہیں دوں گا، وہ این آر او مانگنے پر مجبور ہیں. نہیں تو پھر اگر پریشر بلڈ ہوا ہے طارق صاحب، تو پھر کیوں زرداری صاحب کیوں کہتے ہیں کہ طریقہ کار جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سے تو پھر یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید جو طریقہ کار پہلے آپ اپنائے ہوئے ہیں اس سے کچھ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا. نہیں، اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ورنہ یہ وہ حکومت جو مساق معیشت کو ٹکرا چکی تھی، یہ وہ حکومت جو کرونا جیسے ایشو پہ عمران خان صاحب اٹھ کے چلے گئے، بات کرنا گوارا نہیں کیا، ٹڈی دل کے ایشو پہ نہیں بیٹھے، ملکی سالمیت کے ایشوز پہ نہیں بیٹھے، کشمیر کے ایشو پہ نہیں بیٹھے. تو اب کون سی ایسی آفت آ گئی ہے کہ یہ ہمارے سے بات کرنے پر مجبور ہے؟ اور یہ روز سٹیٹمنٹ آتی ہے ہمارے سے بات کریں، ہمارے سے بات کریں. بھائی کیوں بات کریں؟ آپ سے کس بات پہ بات کی جائے اور کیوں کر بات کی جائے؟ تو پریشر تو ہے. اور میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی کامیاب رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ جب مزید جو ہے پریشر جو ہے وہ بلڈ کیا جائے گا. اس حکومت کے پاس کوئی آپشن زیادہ موجود نہیں ہے. جہاں تک سوال ہے ہماری آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، اس جنگ کا، وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں کہ آئین پاکستان میں ملک کو چلانے کا طریقہ کار درج ہے، ملک کو چلانے کی سمت کا تعین کیا گیا ہے، تو وہ ہر حال میں فالو ہونی ہے. مگر اس حکومت کا خاتمہ، کیونکہ یہ ایک عوام دشمن حکومت ہے، اس نے آپ کسی بھی بیچارے آپ نکلے نا اپنا مائک لے کے باہر جائیں، آپ اپنے اسٹوڈیو میں اپنے ٹیکنیشین سے، اپنے کیمرامین سے پوچھیں کہ جن کی 20,000 روپیہ 18,000 روپیہ تنخواہ ہے ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے، وہ والدین کی دوائی دارو کس طرح کرتے ہیں، بچوں کی فیسیں کس طرح دیتے ہیں، بجلی اور گیس کے بل کس طرح ادا کرتے ہیں، اشیاء خرد و نوش کس طرح خریدتے ہیں. تو یہ پچھلے 2.5 سال میں جو تباہی ہوئی ہے اس کا کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. ایک بات پہ یہ اپنی اچیومنٹ گنتے تھے کہ ہم نے تجارتی خسارہ کم کیا ہے. اسٹیٹ بینک کی فگرز کے مطابق 6.9% اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور 40% روپے کی قدر میں. جو آپ کے آپشنز ہیں نا ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے تو آگے نہیں بڑھنا. مجھے بتائیں کیوں یہ تاثر جو ہے یہ زور پکڑ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب یا پھر شہباز شریف صاحب استعفوں کے حق میں نہیں ہے؟ حکومت کی دعا ہے، حکومت کی خواہش ہے، مگر ہر خواہش پورے ہونے والی نہیں ہوتی، اور یہ خام خیالی ہے. دیکھیے عوامی جو ایک سمندر ہر پی ڈی ایم کے جلسے میں ریلی میں نظر آتا ہے، استعفوں کی بات بہت کیٹیگوریکلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کر چکے ہیں.
کوئی بھی جماعت وہ اب افورڈ نہیں کرتی کہ وہ اپنی سٹریٹجی عوام کے سامنے رکھ کے اس پہ اب واپس جائے یا اس کو چینج کرے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی امکان ہے کہ سٹریٹجی چینج ہو. شہباز شریف صاحب سے میری آخری ملاقات ہفتے کے دن کوٹ لکھپت جیل میں ہوئی اور وہ بڑے کلیئر تھے کہ میں پی ڈی ایم کو متحد اور مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. یہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی سٹیٹ کیا اور میں نے اس پہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کی. تو حکومت کی بہت ساری خواہشات ہیں مگر اب ان کے جانے کے دن آ گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ہر خواہش پوری ہوگی. انہوں نے جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا, جتنی تباہی کرنی تھی کر لی. 2.5 سال ہو گئے. باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یہ کوئی آتھینٹک کام نہیں آپ کر رہے, یہ کمپیوٹرائزڈ اور ٹائپ شدہ جو استعفے ہیں یہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. استعفے تو ہاتھ سے لکھ کے دینے پڑتے ہیں, وہ اس طرف آپ نہیں آ رہے. آپ ذرا کوئی سپیس رکھ رہے ہیں یو ٹرن لینے کی. تو ایسی بات ہے کیا؟ آپ نے تو کہا کہ یو ٹرن لینے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سپیس چھوڑ رہے ہیں. اصل میں انہوں نے ہمیں بھی اپنے جیسا سمجھ لیا ہے. 2014 میں استعفے آئے تھے اور پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا گیا تھا. اسی پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی گئی تھی اور ایاز صادق صاحب سپیکر تھے, ان کے کمرے میں منت ترلے کیے گئے تھے, ہماری تنخواہ نہ روکنا, ہمارے ٹی اے ڈی اے کے بل نہ روکنا, ہماری دوائیوں کے بل نہ روکنا. اور شاہ محمود قریشی صاحب اور شیری مزاری صاحبہ جیسے سینئر اراکین گئے تھے ایاز صادق صاحب کے پاس کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں. یہاں پہ پارٹی قیادت کو استعفے جمع کرائے جا چکے ہیں, ہینڈ ریٹن استعفے ہمارے پاس موجود ہیں. اب اگر انہوں نے کوئی الگ اینک لگائی ہے, کوئی الگ دوربین لگائی ہے جس سے ان کو اور استعفے نظر آ رہے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم استعفے نہ دیں, تو ان کی خواہشات پہ نہ ہم چل سکتے ہیں نہ ملک مزید نقصان کا متحمل ہو سکتا ہے. ان کو جانا ہوگا, فری اور فریش الیکشن ہونے ہوں گے اور اس ملک کو اب ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا. انہوں نے 5 سال کے پی کے میں حکومت کی, 2.5 سال یہ فیڈرل گورنمنٹ میں تباہی مچا چکے ہیں, کسی ایک سیکٹر میں امپروومنٹ نہیں آئی, ایک اینٹ نہیں لگا سکے. تو یہ اب مزید ان کا رہنا جو ہے وہ ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنے گا. ان کی تسلی کے لیے کنفرم کر دیجئے کہ جو قیادت کے پاس استعفے موجود ہیں وہ کمپیوٹرائز استعفے ہیں یا پھر ہینڈ ریٹن استعفے ہیں؟ ہینڈ ریٹن استعفے ہیں. پنجاب کے 160 ہمارے ایم پی ایز ہیں, 159 استعفے آ چکے ہیں. ایک ہماری ممبر وینٹیلیٹر پہ ہیں, منیرہ یامین ستی صاحبہ راول پنڈی سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ایم این ایس کی بھی استعفے آ چکے ہیں اور لوگوں نے ہینڈ ریٹن ہے اور لوگوں نے ہماری توقعات سے بڑھ کے خود اپنے آپ آ کر یہ استعفے پیش کیے ہیں. کسی کے پیچھے نہیں لگنا پڑا یا کسی کا کوئی ترلا یا منت نہیں کرنی پڑی. یہ استعفے لوگوں نے خود جمع کرائے ہیں, کیونکہ دیکھیے اس وقت جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی جب ہمیں کہیں اسمبلی آتے جاتے ہوئے ملتے ہیں وہ تنگ ہیں. حلقے میں لوگ مہنگائی پر سوال کرتے ہیں, بے روزگاری پر سوال کرتے ہیں, غربت پر سوال کرتے ہیں. تحریک انصاف کے پاس نہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے دینے کو, نہ ان کے پاس کوئی اور ایسی پالیسی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس جائیں. ان کے اپنے لوگ تنگ ہیں تو ہمارے لوگوں کو انہیں کیا مدعو کرنا ہے. یہاں پر ختم ہو گیا. ایک بڑی خبر جو آپ نے دی وہ یہ ہے کہ جی یہ جو خوش فہمی ہے شاید حکومت کو کہ یہ استعفوں کا جو ایک روم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کمپیوٹرائز استعفوں کا, تو کوئی جو ہے وہ ان کی وہ آتھینٹسٹی نہیں ہے یا وہ منظور ہی نہیں ہوں گے. تو آپ نے یہ کنفرم کر دیا کہ آپ لوگوں کے پاس جو استعفے موجود ہیں وہ ہینڈ ریٹن استعفے ہیں اور قیادت کسی وقت بھی جب بھی وہ ان کو پیش کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے. بریک کے بعد لیاقت شعبانی صاحب ترجمان جو بلوچستان حکومت کے ہیں اب وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کچھ پوچھیں گے ان سے اتحادیوں کے گلے شکوے کیا چاہتے ہیں, کتنی کوشش کی گئی منانے کی, کتنا مانا جا رہا ہے ان کی بات کو. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آنے کے ساتھ حکومت پی ڈی ایم کے 11 جماعتی اتحاد کے اندر مسلسل ٹوٹ پھوٹ پر بات کرتی نظر آ رہی ہے, مگر ایوان میں حکومت کے اتحادوں کے ناراضگیاں شاید پی ڈی ایم کے وار سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. حکومت پی ڈی ایم کے خلاف پرعزم تو نظر آ رہی ہے مگر ایم کیو ایم کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی بھی تحریک انصاف سے ناراض ہو گئی ہے. اس سے قبل بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل بھی ناراض ہو کر علیحدہ ہو چکی ہے. گزشتہ روز بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر کی زیر صدارت پارلیمانی اراکین کا ایک اجلاس ہوا. اجلاس میں وفاقی حکومت کا اتحادی جماعتوں کے ساتھ رویہ زیر بحث رہا. بی اے پی کے پارلیمانی اراکین نے اتحادی جماعت پی ٹی آئی سے اظہار ناراضی کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی وفاقی اور کے پی کے کابینہ میں ہمیں مسلسل نظر انداز کر رہی ہے. اس کے برعکس بی اے پی اور اراکین پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی, سینٹ اور کے پی میں سپورٹ کر رہے ہیں. پارلیمانی اراکین کا شکوہ تھا کہ وفاقی کابینہ اور کے پی میں نمائندگی نہیں دی اور وفاق میں جو محکمہ بلوچستان عوامی پارٹی کو دیا گیا
اس سے عوامی مسائل حل نہیں ہوتے۔ پارلیمانی اراکین کا مطالبہ تھا کہ جس طرح ایوانوں میں ہم وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی اسی طرح سے ہمیں نمائندگی بھی دے۔ اس سے قبل رواں برس جون میں بھی بلوچستان عوامی پارٹی سالانہ بجٹ میں ترقیاتی فنڈز نہ ملنے پر بجٹ کی منظوری میں ساتھ نہ دینے کی دھمکی دے چکی ہے۔ سینیٹر منظور کاکڑ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پی ایس ڈی پی میں مناسب حصہ نہیں مل رہا، جبکہ وزیراعظم اس موقع پر وزیر اعلیٰ جان کمال کو پی ایس ڈی پی کے رہ جانے والے پروجیکٹس اور فنڈز کو موجودہ سال کے بجٹ میں شامل کرنے کی یقین دہانی بھی کرا چکے ہیں۔ وزیراعظم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود اور صوبے کی سماجی اور معاشی ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے، مگر صرف ترجیحات میں کوئی عملی کام نظر نہیں آ رہا۔ آخر حکومت بلوچستان جیسے اہم صوبے کو جو سی پیک کی بنیاد ہے، اس کو لے کر سنجیدہ کیوں نہیں ہوئی، یا پھر بلوچستان عوامی پارٹی حکومت کو پھنسا ہوا دیکھ کر بلوچستان کے مسائل کو پوائنٹ بنا کر ایک بار پھر سے وفاق سے نالا ہیں اور بدلے میں چند وزارتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ کیا بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس سینیٹرز، جن میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں ان کے اراکین کی جو تعداد ہے وہ بھی 5 ہے، کیا بی اے پی اپنے اراکین کو لے کر علیحدہ ہو جائے تو نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں پی ٹی آئی کو کمزور کر سکتے ہیں؟ جبکہ اس وقت جب سینٹ کا الیکشن بھی قریب ہے، تحریک انصاف کی حکومت اتحادیوں سے بلیک میل ہو رہی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم استعفے دے بھی دے تو بلوچستان اسمبلی کو فرق نہیں پڑے گا، ہم ضمنی انتخابات کرا دیں گے، ہماری 24 نشستیں ہیں، اتحادیوں کو ملا کر بی اے پی بلوچستان اسمبلی میں واضح اکثریت رکھتی ہے، البتہ وفاقی حکومت ہماری گزارشات نظر انداز کرتی رہی تو فرق پڑ سکتا ہے۔ کیا حکومت کے لیے دی گئی دھمکی اتحادیوں کی طرف سے گزشتہ تمام دھمکیوں سے زیادہ خطرناک ہوگی؟ لیاقت شاہوانی صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان بلوچستان حکومت کے، لیکن ہم ایک دفعہ آپ کو سنا دیتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے رہے ہیں، پھر ہم شاہوانی صاحب سے بات چیت کا آغاز کریں گے۔ بلوچستان کو ہم کبھی بھی بلوچستان میں اتنی زیادہ فنڈنگ نہیں کی گئی جو ہماری حکومت میں کی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ بلوچستان پیچھے رہ گیا۔ بلوچستان اگر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا تو بلوچستان ترقی کرے گا۔ آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا۔ لیاقت شاہوانی صاحب، یقیناً آپ نے بھی سن لیا ہوگا، کیا وجہ ہے کہ سینٹ الیکشن کا وقت قریب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ بھی ناراض ہو کر حکومت کو دکھا رہے ہیں، ایسے میں بلوچستان حکومت کا ایسا رویہ کیا مناسب ہے اس وقت پر؟ جی، وقت جو ہے اگر اس سے یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت اس خواہش کا اظہار کرنا کوئی آرم ٹویسٹنگ ہے یا کوئی ناراضگی یا نالا ہونے کا اظہار ہے، تو ایسا کتھن نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 اراکین قومی اسمبلی ہیں، 9 سینیٹرز ہیں، اور ہم وہ کولیشن پارٹنر ہیں جو روز اول سے پرائم منسٹر کے ساتھ اس کا جو نظریاتی ویژن ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک سود و زیاں میں، ہر مشکل میں ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں، انشاءاللہ آئندہ 2.5 سال بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہماری صرف یہ گزارش تھی کہ فیڈرل کیبنٹ میں ہماری ایک منسٹر ہیں میڈم زبیدہ جلال صاحبہ، اور وہ بھی ایک سینئر موسٹ پارلیمنٹیرین ہیں، ایز اے ڈیفنس پروڈکشن منسٹر ان کے بڑے سروسز ہیں، خدمات ہیں، لیکن چونکہ شاہوانی صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہوئے، کوشش کریں گے کہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ان کو لائن پر لینے کی کوشش کریں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہے یہ وزارتوں کی مانگ بھی جو ہے وہ ایک مطالبہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بی اے پی کی جو وفاق میں ایک وزارت ہے اس سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، اور ایک وزارت جو ہے وہ وفاق میں بھی ہونی چاہیے، اور ایک پھر جو وزارت ہے اس کی کے پی میں بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ وزارت جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو شاید کچھ مسئلوں کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ لیاقت شاہوانی صاحب، ترجمان بلوچستان حکومت جو ہیں وہ ہمیں بالکل بتا رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے ٹف ٹائم کے اوپر، کیونکہ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے حکومت پھنسی ہوئی ہے، شاید اس ٹائم پہ اگر یہ تاثر بنتا ہے یا پھر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس وقت حکومت اگر پھنسی ہوئی ہے تو اس ٹائم پہ اگر آپ کوئی مطالبہ کرتے ہیں یا ڈالتے ہیں تو اس کے شاید پورا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جاننا تو ہم ان سے بالکل یہ بھی چاہ رہے تھے، اور بالکل ہم بات کریں گے اب جیسے رابطہ ہمارا بحال ہوتا ہے کہ آخر
وہ کون سی وزارتیں ہیں؟ کیا کوئی اسپیسیفک وزارت ہے جو کہ آپ لوگ لینا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ وزارت اگر مل جائے گی وفاق میں یا پھر کے پی میں تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہیں وہ مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں؟ لیاقت شاہوانی صاحب سے شاید انفارچونیٹلی ہمارا رابطہ جو ہے وہ نہیں دوبارہ سے بحال ہو سکا، لیکن اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو ہم اس پروگرام کو کلوز کرنے کی طرف بڑھیں گے۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کچھ مزید نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ، خبروں کے ساتھ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔